الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. سورہ کہف آیت نمبر 78. کالا کہا ہاذا یہ فراق جدائی ہے بینی میرے درمیان و بینک اور میرے اور تمہارے درمیان سأنبئک کا میں ضرور بتاؤں گا بتاویلی حقیقت معلوم تستی جس پر تو نہیں استطاعت کر سکا علیہ اس پر صبر. تو کشتی کا مالک ہونے اور کرائے پر چلانے کے باوجود جو ہے وہ ان لوگوں کو مسکین کہا گیا ہے. اما السفینۃ فکانت وہ جو کشتی تھی وہ تھی مساکین کی چند یعملون کام کرتے تھے جو فی البحری دریا میں فارت اور میں نے چاہا کہ ان اعیب ہے اس میں عیب ڈال دوں. وکانا اور تھا وراءہم پیچھے ملکن بادشاہ یاخذ لے لیتا تھا کلّ ہر سفینۃ کشتی غصبا زبردستی. وَأَمَّا الْغُلَامُ اور جو لڑکا فکانا تھا ابواہ والد مؤمنین مومن تھے. ابواہ کا مطلب ہے کہ والدین اس کے والدین جو تھے حالانکہ یہاں پر کانا کا صیغہ آ رہا ہے واحد کا. تو فخشینا تو مجھے ڈر تھا میں ڈرا ان یرہقہما کہ وہ پھنسا دے گا ان دونوں کو طغیانا سرکشی میں وکفرا اور کفر میں. فاردنا تو چاہا کہ ہم نے ان یبدلہما کہ اللہ تعالیٰ بدل دے دے ان یبدلہما ان دونوں کو بدل دے دے اور ربہما ان کا رب خیرن بہتر منہ اس سے زکاتن پاک واقربا اور زیادہ قریب اور رحمہ شفقت کے. وَأَمَّا الْجِدَارُ اور دیوار جو تھی وہ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ وہ دو یتیموں کی تھی فی المدینہ
شہر میں رہتے تھے، وکانا اور تھا تحتہ اس کے نیچے کنز اللہما ان دونوں کے لیے خزانہ، وکانا اور تھا ابوہما ان کا باپ صالحہ نیک، فارادہ اور میں نے چاہا کہ فارادہ اور چاہا ربو کا تیرے رب نے یبلغا کہ جب وہ پہنچ جائیں اشدہما اپنی جوانی کو، ویستخرجا تو نکال لیں کنزہما خزانہ، رحمتاً من ربک تیرے رب کی طرف سے، وما فعلتہ اور یہ میں نے نہیں کیا، ان سے امری اپنی مرضی سے، ذالک یہ تعویل حقیقت ہے، اصل معلوم تستی جس پر علیہ صبر تو یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ تو اس میں تنوین تھی جو ہے وہ حاذا فراقو جو ہے نا، اس میں پھر اس کو جو ہے وہ مضاف کر دیا، فراقن تھا یہ تو فراقو کر دیا، اس کو مضاف جو ہے اس پر تنوین نہیں آتی کبھی بھی۔ تو کشتی کا مالک ہونے اور کرائے پر چلانے کے باوجود وہ جو ہے نا خضر علیہ السلام وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ساتھ لے کر چلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ علم سیکھنے کا جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ حلاوت صبر اور تحمل، صبر اور تحمل کے ساتھ جو ہے نا استاذ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، نہ کہ سوال پہ سوال کیے جانے، جو استاذ بول رہا ہے اس کو خاموشی سے سنیں، اس کو جو ہے وہ جذب کریں اپنے اندر، اپنی روح میں اتاریں۔ تو کشتی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ خضر علیہ السلام نے یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، میں تجھے اصل بتاؤں گا جو اصلیت ہے کہ تو صبر نہیں کر سکا، تو پوچھتا گیا سوال جو پچھلے واقعات گزرے ہیں کہ وہ انہوں نے کشتی کو عیب دار کر دیا تھا اور دیوار کو سیدھا کر دیا تھا۔ تو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کشتی کا مالک تھے اور کرائے پر چلاتے تھے، ان کو مسکین کہا ہے، تو مسکین کی تعریف کیا ہے کہ آمدنی اس کی ضروریات سے کم ہو، یعنی وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں مانگتے نہیں ہیں اور نہ کسی کو ان کی حالت کی خبر ہوتی ہے کہ ان پر صدقہ کریں، تو یہ بخاری میں بھی ہے مسکین کی تعریف 1479 نمبر پر۔ اور فقیر جو ہوتا ہے اس کی حالت مسکین سے بھی بدتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسکین جو ہے نا وہ نہیں ہوتا کہ جو ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے در در مانگتا پھرے، مسکین کی جو حالت زار ہے وہ اس کے چہرے سے جھلک رہی ہوتی ہے، وہ منہ سے نہیں مانگتے، زبان سے سوال نہیں کرتے، لیکن ان کے حالات دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ بیچارے یہ بہت ہی جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزارے ہیں۔ تو ہم لوگوں پر صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے کہ ایسے لوگوں کی خبر گیری کریں، اپنے مال کے ذریعے جو ہے نا ان کے دلوں کو جوڑیں، تالیف قلب سے کام لیں، اور یہ بات میں بہت کہتی ہوں اور میں اس پر عمل کرتی بھی ہوں، مطلب خود تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی استطاعت نہیں دی، لیکن جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان سے عمل کرواتی ہوں کہ مساکین کا خیال رکھیں اور ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھیں، اور جو فقیر ہیں جو منہ سے مانگ لیتے ہیں ان کو بھی دیں، لازمی ان کی تحقیق کر کے دیں کہ آیا واقعی یہ ضرورت مند ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جو ہے وہ فقیر کی حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین سے بھی بدتر ہوتی ہے، بخاری میں ہے یہ 4726 نمبر پر۔ تو وَأَمَّا الْغُلَامُ جو تھا نا کہ وہ لڑکا جو تھا، اب انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو انہوں نے کشتی جو تھی نا اس کو عیب دار کر دیا تھا خضر علیہ السلام نے، کہ جو بادشاہ تھا اس علاقے کا وہ ہر جو صحیح کشتی ہوتی تھی اس کو غصب کر لیتا تھا، تو انہوں نے اس کے اندر سوراخ کر دیا تھا کہ وہ چھینے نہ اور وہ جو مسکین ہیں ان کا کام ہوتا رہے۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے والدین نیک تھے، تو اللہ تعالیٰ مومن بندوں کی جو ہے نا وہ آنے والے فتنوں سے بھی حفاظت کرتا ہے، سورۃ الحج میں بھی ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے، 38 نمبر پر ہے۔ تو صالح بندوں کی وفات کے بعد بھی ان کی مومن اولاد کی خاص نگہداشت فرماتا ہے، اور قیامت والے دن بھی ان کو خاص رعایت دے گا، سورہ طور میں بھی ہے۔ تو ان واقعات کی اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب کو ملحوظ رکھا، کشتی کو عیب دار کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، لڑکے کے قتل کے ارادے کی نسبت اپنی طرف، اور صالح باپ کو بہتر اولاد عطا کرنے کی نسبت بھی انہوں نے اپنی یعنی باقی چیزوں کی نسبت تو انہوں نے خود کی ہے کہ یعنی بے شک حکم اللہ کا تھا لیکن کیا میں نے ہے، لیکن صالح باپ کو جو ہے اللہ بہتر اولاد عطا کرنے کی نسبت
اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی ہے۔ تو یہ اولاد کا دینا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک انسان جو ہے جائز اسباب اختیار کرے، جائز ذرائع اختیار کرے، اگر کوئی علاج معالجہ ہے اس کو اختیار کرے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں ہر ناجائز طریقہ، غیر شرعی کام اور شرک کی طرف چلے جاتے ہیں لوگ، اور صرف اولاد کے لیے میں نے سب سے زیادہ لوگوں کو شرک کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، تو یہاں سے اندازہ کیجئے کہ یہ اولاد کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی نہ ہو وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کے پاس ہے اولاد وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، آزمائش میں، کہ اس اولاد کی جائز و ناجائز ضروریات پوری کرنے کے لیے حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اولاد کے پیچھے جو ہے نا اپنا ایمان، کسی بھی چیز کے پیچھے، اولاد تو محض ایک مثال ہے، کسی بھی دنیا کے کسی بھی مال، اپنی ذات کے پیچھے بھی اپنا مال جو ہے وہ اپنے مال میں حرام جو ہے وہ شامل نہ کریں، حلال طریقے اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی جائز شریعت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اولاد کی پرورش کریں، آمین۔ تو انہوں نے کہا کہ یتیم لڑکوں کے بالغ ہو کر اپنا خزانہ سنبھالنے کے ارادے کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور پھر انہوں نے کہا کہ وما فعلت عن امری، کہ یہ خضر علیہ السلام کے یہ نبی ہونے کی دلیل ہے کہ ولی جو ہوتا ہے نا، اللہ کا ولی، وہ شریعت کے اصول کے مطابق ولی جو ہے نا وہ صرف الہام کی بنا پر، کہ جی میرے دل میں الہام آیا تھا، کوئی خدائی ودیت آئی تھی کہ میں فلاں کو قتل کر دوں، اس کو بد سے بد کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ولی کو کیسے جو ہے علم ہوگا کہ الہام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، یہ شیطان کی طرف سے، بعض خواب بھی ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، قرآن ہی میں ان کا ذکر ہے، کچھ خواب جو ہوتے ہیں وہ پریشان کن خیالات ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ معلم تستطیع ذالک تعویل معلم تستطیع علیہ صبر، تو اس میں جو ہے نا لم تستطیع جو ہے لم تستطیع تھا، اور میرے منہ سے بھی بار بار وہی نکل رہا ہے، کیونکہ یہ ہم نے بہت جگہوں پر پڑھا ہے اس طریقے، تو تخفیف کے لیے نا انہوں نے نا تا کو حذف کر دیا ہے، تا جو ہے نا اس کو حذف کر دیا ہے تخفیف کے لیے، آسانی کے لیے۔ تو خضر علیہ السلام کے کلام کی ابتدا میں جو ہے نا لم تستطیع، کیونکہ وہاں بات شروع ہو رہی ہے، اختصار کی ضرورت نہیں ہے، اب بات جب ختم کی جاتی ہے نا تو پھر سمیٹا جاتا ہے بات کو، قصے کو ختم کرتے ہوئے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر لم تستطیع لکھ دیا ہے کہ وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی بوجھ تھا، ثقیل لفظ بولا، اور وضاحت کے بعد جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک خوبی یہ بیان کی جا رہی ہے، مفسر قرآن جو ہیں انہوں نے بیان کی ہے کہ ثقیل لفظ بولا تھا پہلے، اب وضاحت ہو گئی ہے، بوجھ اتر گیا، تو خفیف لفظ جیسے انسان کے ذہن سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ تو اگلی آیت ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، واو کے ساتھ جو ہے نا ذی القرنین کے قصے کا موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر عطف ہے، واو سے شروع ہو رہی ہے یہ آیت، تو واو عاطفہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کے ساتھ قصے میں علم کے حصول کے لیے سفر کا ذکر ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سفروں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں علم کے حصول کا سفر ہے، اور یہ جو ذی القرنین ہیں ان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ۔ تو علم کیا ہوتا ہے؟ عمل کی بنیاد، پہلے علم حاصل کیا جاتا ہے ہمیشہ، یہ قاعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور پھر جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے، اس لیے علم کا ذکر پہلے فرمایا۔ اور مناسبت کیا ہے کہ دو باغوں والے شخص اور ابلیس کے تکبر اور ان کے انجام کے بعد موسیٰ علیہ السلام جیسے جو اولو العزم پیغمبر ہیں، اتنے مرتبے کے باوجود جو ہیں ذوالقرنین جیسے بادشاہ کے، انہوں نے مشرق اور مغرب کی سلطنت تھی اس بادشاہ کے پاس، تو دکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہر قسم کے کبر اور غرور سے پاک ہو کر تواضع اختیار کرنے کا ذکر، کہ تاکہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ تو یہ ذی القرنین کون تھا، کس ملک کا تھا، قرآن و حدیث میں تفصیل نہیں ہے، لیکن اتنا واضح ہے کہ عرب کے لوگ اس سے واقف تھے، ان کے اشعار میں بھی ذکر موجود ہے، اس لیے انہوں نے اس کے متعلق سوال کیا، مگر ان سے گزشتہ فاتح جو تھے نا فرما روا، کسی نے تعین نہیں کی، تو مفسرین میں اختلاف ہے، علامہ آلوسی جو ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے البیرونی جو تھے نا ابو ریحان، انہوں نے اپنی کتاب جو ہے نا الاثار الباقیات عن القرون الخالیہ میں ذکر کیا کہ ذوالقرنین جو تھا نا یمن کا ابو کرب ہمیری، جس کی اولاد ہونے پر، مشرق و مغرب کا بادشاہ ہونے پر اور مسلم ہونے پر طبع یمنی نے
شاعر ہیں، اپنے اشعار میں فخر کا اظہار کیا ہے۔ یہ تفسیر ہے روح المعانی، علامہ آلوسی کی تفسیر ہے، اس میں یہ ذکر ہے، موجود ہے۔ تو البیرونی کے یہ قول کی حقیقت جو ہے نا قریب ہونے کا، انہوں نے ایک قرینہ لکھا ہے۔ قرینہ کیا ہے کہ یمن کے بادشاہوں کے جو لقب تھے نا وہ ذو سے شروع ہوتے تھے، ہر ملک کے بادشاہ کا کوئی نہ کوئی، تو ذو نواز تھا، ذوین تھا، زویزن تھا، تو یونانی فاتح جو ہے نا سکندر مقدونی کو کہا ہے کہ یہ جو تھا ذوالقرنین تھا۔ تو علامہ قاسمی رحمہ اللہ اور بہت سے مفسرین، امام ابن قیم، طنطاوی، علامہ طنطاوی اور علامہ آلوسی رحمہم اللہ وغیرہ نے، انہوں نے تردید کی ہے کہ نہیں، یہ سکندر نہیں تھا۔ تو سکندر جو تھا وہ تو ارسطو کا شاگرد تھا اور بت پرست تھا۔ تو یہ جو ہے نا قرآن والا جو ہے ذوالقرنین، یہی سورہ کہف والے، تو یہ تو مومن تھے، مواحد تھے اور متقی تھے۔ تو برِ صغیر کے ایک مفسر نے ذوالقرنین کے متعلق قرآن میں مذکور صفات ایرانی بادشاہ خورس پر چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک صاحب نے تاریخ اور بائبل سے خورس ہی کو سب سے زیادہ ذوالقرنین کا مصداق ٹھہرانے کا حقدار قرار دیا ہے۔ تو اشرف الحواشی میں ہے کہ بعض کے نزدیک اس سے مراد ایک اور بادشاہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائی سے اللہ تعالیٰ نے اسے خارق عادت اسباب و وسائل عطا فرمائے، تو خضر تھے۔ خیر، حافظ ابن حجر جو ہیں انہوں نے فتح الباری میں، اور امام ابن کثیر جو ہے نا انہوں نے تفسیر ابن کثیر میں اس کو ترجیح دی ہے، اور ابن کثیر نے اس کا نام اسکندر بیان کیا ہے۔ تو بڑے بڑے اہل علم جو تھے یا متجدد دین جو تھے نا، ان کے اقوال ان کا ماخذ جو ہے نا وہ یہ زمانہ جاہلیت کے اشعار ہیں، کوئی سند نہیں ہے، یا ان کے پاس تاریخ تھی زمانے قبل مسیح کی۔ تو مورخین کا حال قابل اعتماد ذرائع سے معلوم ہوا ہے، اور یعنی یہ جو مورخ ہیں یا یہ جتنی بھی یہ اقوال نقل ہوئے ہوئے ہیں نا، تو ان کی وہ ثقہ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ آثار قدیمہ کی معدوم زبانیں جو ہیں نا، معدوم ہو گئی تھی زبانیں، تو یورپی کفار جو ہے نا، یورپ کے کفار، انہوں نے اندازے سے پڑھی ہیں، تو اب اندازے ہیں جو بھی، کوئی قرآن اور حدیث سے اتھینٹیسٹی نہیں ہے، ان کو کوئی ڈگری نہیں ملی ہوئی قرآن و حدیث سے کہ یہ ذوالقرنین اصل میں کون تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بائبل ہے یا تمام کتابیں ہیں آسمانی، انہیں نہ ہم سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا، تو ایسی باتوں پر یقین بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو بھی نیا مفسر نئی سے نئی بات نکال کر جو ہے نا ڈھیر لگا دیتا ہے نا بائبل کے اقوال کا، تو وہ صاحب کمال گنا جاتا ہے، لیکن میرے نزدیک، خود پرسنلی بھی میرے نزدیک نہیں، جتنا اختصار ہوگا، جتنی بات قرآن و حدیث میں بیان ہوگی، اسی کو تفسیر میں لکھا جائے تو اسی میں سکون ہے اور اسی میں عافیت بھی ہے، اور اسی سے انسان دین کے قریب ہوتا ہے۔ تو یقین کی دولت ایسے حاصل نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید کسی قصے کو تاریخ کے طور پر جو ہے نا بیان نہیں، یہ تاریخ نہیں بیان، قرآن جو ہے وہ پھر کہوں گی نہ تو تاریخ بیان کرنے والی کتاب ہے، نہ قصے، عبرت بیان کرنے والی کتاب ہے اور خوشخبری، تو وہ اس سے سبق سیکھنا ہے ہم نے، جو یہ سارے واقعات جو ہیں نا اس سے سبق سیکھنا ہے۔ تو جو ہے وہ ذوالقرنین اللہ کا نیک بندہ تھا، جہاد کیا تھا، مشرق اور مغرب اللہ کے دین کا غلبہ کیا تھا۔ تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے بھی جہاد کرنا ہے، فی سبیل اللہ، کلمت اللہ کو بلند کرنا ہے، چاہے وہ زبان سے ہو، قلم سے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، نشر و دین کی نشر و اشاعت کرنی ہے اور قتال بھی کرنا ہے۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ امن قائم کیا تھا۔ تو مفصل واقعات اگر نہ بھی معلوم ہو ذوالقرنین کے، تو قرآن کا جو مقصد ہے اس میں کوئی خلل نہیں واقع ہوتا۔ قرآن اپنے معنی میں اور اپنے بیان میں خود کمال کی کتاب ہے۔ تو کتنے ہی نبی ہیں، ان کے نام قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزرا ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ یہ جو ہم تاریخ کے واقعات ہمیں ملتے ہیں سابقہ اقوام کے، قبل از مسیح کی تاریخ ہے یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کی تاریخ ہے، تو ہم جو ہیں وہ ان انبیاء کے نام متعین کرنے کی بیکار کوششوں میں وقت ہی ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ لوگوں نے تحقیق، یعنی جغرافیکل بھی جغرافیائی تحقیق ہوئی ہے، فلاں شہر آباد ہوا، وہاں سے پتہ چلا وہاں فلاں نبی رہتا تھا، تو اس میں کوئی
اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس ایک دنیا داری ہے کہ ہم نے نئی دریافت کر لی ہے۔ ذوالقرنین کے لقب کی مختلف وجہیں ہیں، قرآن کے کئی معنی ہیں، اس میں سینگ بھی ہے، کنارہ بھی ہے، بالوں کی مینڈی بھی ہے، تو 2 سینگوں والا سے مراد ہے شجاع۔ تو عرب شجاع آدمی کو کبش کہتے تھے، مینڈا جو کہ مینڈا ہوتا ہے نا، مینڈا کو کبشن کہا جاتا ہے۔ تو اس کی تاج پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2 سینگ بنے ہوئے تھے جو ذوالقرنین تھا، اور یہ کہ زمین کے مشرق اور مغرب کے دونوں کناروں تک پہنچا تھا، اور اس کے سر کے بالوں کی مینڈیاں بنی ہوئی تھیں 2۔ تو یہ چاروں باتیں بھی بیک وقت جو ہے وہ وجہ تسمیہ ہو سکتی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنی ہی تفسیر کافی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عالم بنائے، باعمل عالم بنائے، دین کا علم سیکھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جو غلطیاں اگر ہم سے ہو گئی ہیں بیان کرتے ہوئے، اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔